السلام علیکم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في مقامه المجيد والفرقان الحميد: قاف بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله بالقرآن المجيد إنه جواد ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في مقامه المجيد والفرقان الحميد وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے آپ اور ہم سب کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہماری تمام تر ضروریات زندگی کا بندوبست کیا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے صرف اور صرف مومن مسلمانوں تک ہی نہیں بلکہ وہ لوگ بھی اس رحمت سے فیض یاب ہو رہے ہیں جو اللہ رب العزت کی کھلی مخالفت پر اترے ہوئے ہیں، چاہے وہ مشرکین ہوں، چاہے وہ کافر ہوں اور چاہے وہ کلمہ وہ مسلمان ہوں. ایسا نہیں ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا پورا کا پورا سچا مومن اور مسلمان ہے، مواعظ ہے. اللہ رب العزت نے جب ہم بنی نوع انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے اور ہمیں کس طرح سے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اپنے لیل و نہار کو کس طریقے سے وقف کرنا ہے، اس چیز کا انتظام اللہ رب العزت نے آسمان سے ہی انسانوں کی رہنمائی کے لیے کیا. کیونکہ انسان کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو زمین سے سبزی کی شکل میں اگتی ہو یا کسی پیڑ یا درخت پر پھل یا فروٹ کی شکل میں پیدا ہوتی ہو یا
लटकती हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को जन्नत से निकालकर, यानी हमारे जो जद्दे अमजद यानी हमारे बाप के बाप और उनके बाप, उनको जो है एक लफ्ज़ की बुनियाद पर जन्नतुल फिरदौस से निकाल के, जन्नत से निकाल के इस रुए ज़मीन पर बसाया। और अब इस इंसान को जाना कहाँ है? दुनिया के अंदर तो इंसान आ गया, अब इस इंसान को जाना कहाँ है? इसकी लास्ट मंजिल क्या है? इसका जो हदफ है इंसान का वो क्या है? तो इस चीज का भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों की रहनुमाई की। और फ़क्तन फ़वक्तन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का एक तवील जो है, एक तवील टीम जो है इस दुनिया के अंदर जो है भेजी, ताकि वो लोगों की रहनुमाई कर सके। भाई हमारा वो एक अलग चीज है कि दुनिया के अंदर रहते हुए हर इंसान का एक हदफ है और उसकी एक अलग अलग हर इंसान की मंजिल है। लेकिन हम मोमिनीन मुसलमानों का जो असल हदफ है वो है वो जगह जहां से हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम को, हमारे जद्दे अमजद आदम अलैहिस्सलाम को, हमारी अम्मा बीवी हवा को जो है वहां से निकाला गया। तो इन मोमिनों की मंजिल क्या है? मोमिनों की वही मंजिल है कि जहां से वो उतार कर इस जमीन पर भेजे गए। अब इस मोमिन इंसान को रिटर्न कहां जाना है? तो जाहिर बात है कि जहां से मिसाल के तौर पे आप देखते हैं दुनिया के अंदर भी एक उसूल, एक ज़ाब्ता है कि इंसान अपने हकीकी घर को छोड़कर दुनिया के किसी भी गोशे में, दुनिया के किसी भी कंट्री में या दुनिया की किसी भी कंपनी के अंदर काम करे, लेकिन उसके दिल के अंदर ये बात हमेशा खटकती है कि मुझे 6 महीने बाद या साल भर बाद या 2 साल बाद जो उसका टारगेट रहता है, चाहे वो फॉरेन कंट्री के अंदर जो लोग जाते हैं उनको ये इल्म है कि उनका एक सिस्टम है कि या तो 2 साल का है वीज़ा या 1.5 साल का या 1 साल का, तो वो इस हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं और काम करते हैं। लेकिन उनका मेन हदफ यही रहता है कि भाई हमें यहाँ पर हलाल रोजी कमानी है, फिर अपने बाल बच्चों के पास में लौट जाना है। और जो अपने ही मुल्क के अंदर रहते हैं, भले ही अपने घर से 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर की मुसाफत पर रहते हैं दूरी पे, तो उनका भी यही हदफ रहता है कि भाई अपने बच्चों की खातिर कुछ हलाल रोजी कमा लें और फिर हमें अपने घर की तरफ रिटर्न हो जाना है, लौट जाना है, कुछ वक्त वहाँ बच्चों के साथ गुजारना है, फिर हमें आना है। लेकिन आखिरत का जो मसला है वो दुनियावी मसले से कुछ अलग है। यहाँ तो आना और जाना लगा है, आदमी आता है घर पे रिटर्न फिर चला जाता है, तो ये एक मुद्दत हयात है। और इंशाअल्लाह तबारक हर इंसान अपनी मुद्दत हयात पूरी करने के बाद में, अपनी जिंदगी को तमाम करने के बाद में इस दुनिया के अंदर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का बुलावा मौत की शक्ल में आ जाता है, तब इंसान हमेशा के लिए इस दारे फानी से कूच करके अपने उस रब हकीकी की तरफ जो है चला जाता है कि फिर वहां से जो है यू रिटर्न नहीं है। तो हम मोमिन मुसलमानों की असल मंजिल क्या है? वो जन्नत है। हमारा असल हदफ क्या होना चाहिए? जन्नत है। अब जन्नत का हुसूल कैसे हो, जन्नत हमें हासिल कैसे होगी? अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीज़ें अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए वक्तन फ़वक्तन जो है इस दुनिया के अंदर कवानीन की सूरत में बता दी कि भाई आप ये अमल करेंगे तो आपको इसका बदला ये दिया जाएगा। कुरान के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन चीज़ों से मना किया है, अगर आप उन चीज़ों को करते हैं तो उसकी सजाएं भी वाज़ेह कर दी गई हैं, और जो नेकियां आप करते हैं उसका बदला भी अल्लाह तबारक व तआला ने जहां पर नेकियों का जिक्र किया कुरान करीम के अंदर, वहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिमिट को हटा दिया। अल्लाह ताला को किसी से पूछना नहीं है कि इस बंदे ने इतनी नेकी की है उसको कितना देना है। अल्लाह ताला जितना चाहे दे सकता है, 70 गुना भी, और उसके बाद में अल्लाह रब्बुल कहता है हम जितना चाहें दे सकते हैं, मतलब उसको किसी से पूछना नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल की कुदरत है।
اور ہمیں اسی نظام کے تحت رہتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی بتانی ہے. اور کسی بھی انسان کو یہ اتھارٹی اللہ رب العزت نے نہیں دی ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرے. اللہ رب العزت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نازل کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کلیئر کٹ تمام چیزیں واضح کر دی. جو حلال تھی وہ بھی واضح ہیں، جو حرام تھی وہ بھی واضح ہیں. حلال کی بھی نشاندہی کر دی گئی اور حرام کی بھی نشاندہی کر دی گئی. اور اب ہمیں جو ہے اپنی رہنمائی کن چیزوں سے لینی ہے؟ قرآن یا احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے علاوہ جو انسان دوسرے راستوں پر جاتا ہے، دوسرے لوگوں کی باتیں سن کر عمل کرتا ہے، اور آج تو حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ چیز غلط ہے، اس کو نہ کرو، تو لوگ یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ کی بات کی تصدیق جو ہے ہم اپنے مولوی سے جا کے کریں گے کہ یہ آپ صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو. چاہے آپ اس انسان کے سامنے قرآن پڑھ دیں، احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنا دیں، لیکن جو اس کے دماغ کے اندر خباثت جو بیٹھی ہوئی ہے کہ میرا مولوی سب سے اچھے علم والا، میرے مولوی کی ڈگری سب سے بڑی، اس کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں دنیا کے اندر، جبکہ اللہ رب العزت کے اندر، اللہ رب العزت کے نزدیک جو سب سے بڑا علم جو ہے نا وہ قرآن کریم کا علم ہے. وہ ایک الگ چیز ہے. دنیا کے اندر لوگوں نے ڈگریاں بنائی ہوئی ہیں، ہر پروفیشنل کے حساب سے ڈگری ہے. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ڈاکٹر کے اندر بھی تمام ڈگریاں ہیں، کوئی ایم ڈی ہے، کوئی MBBS ہے، کوئی BUMS ہے. لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک جو سب سے بڑا علم جو ہے وہ قرآن کریم ہے. اور سب سے بڑی عزت جو ہے اللہ کے نزدیک وہ عالم کی ہے. عالم بھی ایسا جو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا. علماء سو نہیں، علماء حق کے بارے میں یہ بات کہی گئی. علماء سو نہیں جو لوگوں کی پیشانیاں دیکھ کر فتوے بدل دیتے ہیں، جو صرف اس بنیاد پر فتوے بدلتے ہیں کہ پتہ نہیں بھائی ہو سکتا ہے کہ اگلے مہینے کی تنخواہ ٹائم سے ہاتھ آئے نہ آئے. اس بنیاد پر جو ہے وہ حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیتے ہیں. یہ تو حالات ہیں. بعد از تمام انبیاء علیہ السلام پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، خصوصاً نبی آخر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے تمام بنی نوع انسان کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے رہنما، ہادی اور مرشد بنا کر کے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ کسی بھی انسان کے تعارف کی محتاج نہیں ہے. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں عمل کر رہے ہیں تو ہمارے اس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا. جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ عید میلاد النبی کے نام پہ جو جھنڈے لگاتے ہیں، تمام تر چیزیں اڑاتے ہیں، اور مسلمانوں کا ایک بڑا کثیر سرمایہ جو ہے وہ اس بدعت کی نظر جو ہے ہو جاتا ہے، بدعت کی نظر ہو جاتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان کی ہی حالت میں وہ انتقال کر گئے، تو میں یہ جانتا ہوں کہ اس روئے زمین کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے معاملے میں، الفت کے معاملے میں، اور جان نثاری کے معاملے میں، اور جو ہے اپنے مال کو خرچ کرنے کے معاملے میں صحابہ کرام سے زیادہ نہ کوئی ہوا ہے اس روئے زمین پر اور نہ قیامت تک ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ اگر میرا ایک ادنا صحابی، میرا ایک چھوٹا سا صحابی جو اعمال کے لحاظ سے سب سے کمتر درجے کا ہے، اگر وہ میرا صحابی مٹھی بھر جو مٹھی بھر ستو اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، اور میرا ایک امتی بعد میں آنے والا امتی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تو وہ میرے اس صحابی کے ثواب کو نہیں پا سکتا جو میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد میں پائے گا. یہ صحابہ کرام کا مقام ہے.
اور میں یہ جانتا ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ وہ ذات ہے کہ اس جیسی ہستی نہ اللہ رب العزت نے پیدا کی اور نہ پیدا کرے گا. وہ 100% پیور. یعنی کہ یہ تو خیر اپنے تو تعریف کرتے ہیں, لوگ جو غیر ہیں انہوں نے بھی کتابیں لکھی اور انہوں نے یہی کہا کہ اگر اس دنیا کے اندر 100% شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. اور اس کے بعد میں جو آپ کے صحابہ اکرام ہیں وہ اس چیز پر فائز ہیں کہ جو اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ان کی تعریف کی جائے اور ان پر رحمت بھیجی جائے. اور اس کے بعد میں وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اور اس کے بعد والا پھر اس کے بعد والا. 3 زمانوں کی جو ہے ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر دی کہ یہ زمانے 3 زمانے جو ہیں سب سے بہترین خیر القرون یعنی نیکی کے زمانے ہیں, ان کے اندر جو ہے فساد نہیں ہے. اور 3 زمانے جیسے ختم ہوتے ہیں, آپ مطالعہ کریں کتابوں کا, اس کے بعد میں فساد چالو ہو گئے ہیں. کسی نے کہا کہ ہم جو ہے زکوٰۃ نہیں دیں گے, کسی نے کہا کہ ہم یہ فلاں فرض جو ہم پہ عائد کیا گیا ہے ہم اس کو نہیں نبھائیں گے. تو آج ہمیں جو ہے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم جو دین کے نام پر جو کام کر رہے ہیں کیا اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے. اگر اجازت دی ہے یا ان چیزوں کا کہیں سے حوالہ ملتا ہے قرآن و حدیث سے یا قرآن و حدیث کی نص سے, صحیح حدیث سے, تو کوئی بات نہیں, اس کے اندر کوئی حد نہیں ہے, آپ وہ عمل کر سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھتے ہیں جمعے کے دن ہر جمعے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار, کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو میرے عزیز ایک غلاظت ہے, ایک چیز گندگی ہے, تو بھلے ہی آپ اس چیز پر, اس غلاظت پر عطر کی کتنی بھی خوشبو لٹا دیں, گلاب و عنبر اس کے اوپر چھڑک دیں, لیکن اس چیز کی اصل جو ہے نا حقیقت وہ نہیں چھپ سکتی. مثال کے طور پر شراب ہے, کوکو کولا کی بوتل میں بھر دینے کے بعد میں کیا وہ کوکو کولا بن جائے گی؟ اسی طریقے سے بدعت ہے. اب مولویوں نے جب یہ دیکھا کہ بدعت تو سراسر گمراہی ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, تو انہوں نے ایک نئی چال چلی, بدعت حسنہ. بدعت حسنہ, میری ایک بات سنو, شراب ہے اس کو شراب حرام ہے نا, اس کو شراب صحیح نہیں کر سکتے. جو چیز بری ہے نا وہ بری ہی رہے گی. آپ اس کو اچھا نام دینے کے بعد میں حلال نہیں کر سکتے اپنے اوپر, کیونکہ کسی بھی چیز کے حلال یا حرام کرنے کا جو اتھارٹی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس میں رکھی ہے. یہ کسی امام کا دین نہیں ہے, یہ کسی مولوی یا مولوی پکاڑے کا دین نہیں, یا ان مولویوں کا دین نہیں ہے کہ جو صرف اپنے پیٹ بھرنے کی خاطر ہیں اور اپنے بچوں کے شکم کے اندر حرام کے لقمے پہنچانے کی خاطر جو ہے شریعت کو برباد کر دیتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس معاملے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے, یا اللہ تبارک و تعالی نے کیا اس کے بارے میں حکم نازل کیا ہے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا کہتی ہے. بس ان کا پیٹ بھرنا چاہیے, پیسے بھی مال آنا چاہیے, چاہے وہ مر گیا تب بھی ان کو کھانا ملنا چاہیے, اور اگر وہ بچ گیا تب بھی کھانا ملنا چاہیے. اتنا بڑا حال ہے. حالات یہ ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ایک غریب انسان کہ جس کے گھر کے اندر کھانے کو خود میسر نہیں, اگر اس کے گھر کے اندر موت ہو جائے تو مولوی جو ہے پوری لسٹ بھیج دیتے ہیں کہ تیسرے دن یہ کرنا ہے تم نے, چوتھے دن یہ کرنا ہے, یہاں تک کہ بھائی جان 40ویں تک پیچھے نہیں چھوڑتے. اس کے بعد بھی صبر نہیں آتا ان مولویوں کو, اس کے بعد پھر جا کے برسی کروا دیتے ہیں اس کی. بھائی اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سسٹم ہمارے مولویوں نے ایجاد کیا ہے جو بدعت ہے, اس کی کہیں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کہیں پر بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا. بھائی ٹھیک ہے, آپ کے گھر کے اندر کوئی انتقال کر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
طریقے کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے راستے بتایا کہ اس طریقے سے آپ خرچ کریں گے تو اس کا ثواب جو ہے آپ کے اہل و عیال جو مر چکے ہیں ان کو پہنچے گا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی رسول آتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا فلاں شخص جو ہے فلاں رشتے دار فوت ہو گیا ہے, میری والدہ فوت ہو گئی ہیں, میرے والد فوت ہو گئے ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے صدقہ جاریہ کے لیے کون سا ایسا عمل کروں جو ان کو ثواب پہنچتا رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ فلاں جگہ جو ہے پانی کی قلت ہے, وہاں پر پریشانی ہے مسافروں کو ہیں, اور آپ ایسا کرو کہ وہاں پر جا کے ایک کنواں جو ہے کھدوا دو اور اس کو جو ہے فی سبیل اللہ اللہ کے نام پہ وقف کر دو. اب یہاں پر اگر ایسے ہی مولوی سے آ کے اس کا کوئی بیچارہ مقتدی پوچھتا ہے نا, تو اب اگر مولوی ایسے مشورے دے گا تو پھر بیچارے اس کا پیٹ کہاں سے بھرے گا, اس کو اپنا جہنم تو بھرنا ہے نا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ سارے کے سارے عالم جنت میں جائیں گے, ایسا بھی نہیں ہونا. اور کوئی انسان یہ بھی نہ سمجھے کہ کوئی انسان اپنے عمل کی بنیاد پر, کسی اپنے نیک عمل کی بنیاد پر جنت میں چلا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تمہارے عمل تو ہوں گے نیک, لیکن جب تک اگر اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ میں شامل حال نہ ہوئی تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کہا کہ میں بھی جب تک اللہ کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے گی میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم اپنی کنڈیشن دیکھیں. ہم نے جو ہے بس ہفتے میں جمعے کی نماز ٹکر مار دی اور سمجھتے ہم تو بہت بڑے ولی ہو گئے. وہ ایک الگ چیز ہے. اللہ چاہے, اگر اللہ چاہے بندے کی اپنی ایک نیکی پر بھی اس کو جنت دے سکتا ہے, اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کو ایک گناہ کے بدلے میں جہنم رسید کر سکتا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ایک عورت نے ایک بلی کو پکڑا اور اس کو ایک کمرے کے اندر قید کیا. وہ بلی بھوک اور پیاس کی حالت سے تڑپتے تڑپتے مر گئی, فنا ہو گئی, ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عورت کا یہ گناہ اتنا برا لگا کہ اس کے مقدر میں جہنم کا معاملہ جو ہے طے کر دیا کہ یہ جہنمی ہے, جہنم میں جائے گی. جبکہ وہ عورت پرہیزگار بھی تھی, نمازی تھی, سب کچھ تھی. اور دوسری طرف دیکھیں ایک عورت فاحشہ عورت, زانیہ عورت, ایک کنویں کے پاس سے جا رہی ہے اور کنویں کے آس پاس جو ہے کیچڑ پڑی ہوتی تھی, اب تو کنویں ہے نہیں, تو اس کیچڑ کو ایک کتا جو ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے مر رہا تھا اور اس کو چاٹ رہا تھا. تو اس عورت نے سوچا کہ لاؤ بھائی اس کنویں میں سے تھوڑا پانی نکال کے اس جو ہے کتے کو پلا دیا جائے, نجس جانور ہے. یہاں سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور اس دنیا کے اندر پیدا کیے ہیں نا, ان کو بلا وجہ کبھی بھی انسانوں کو ایزا نہیں پہنچانا چاہیے. کتا اگر آپ کو نہیں چھیڑ رہا ہے نا تو اس کو ڈنڈا مارنا, لٹھیاں مارنا صحیح نہیں ہے. تو اس عورت نے اپنا خفین, اپنا موزہ جو ہے نا اس کنویں کے اندر اتارا کسی چیز کے ذریعے باندھ کے, اور اس موزے کے اندر جتنا پانی آیا اس نے اس کتے کو پلا دیا. وہ کتا جو ہے پانی پینے کے بعد میں ریلیکس ہوا اور وہاں سے چلا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس فاحشہ عورت کی یہ نیکی اتنی پسند آئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا. تو میرے عزیز, کسی بھی نیکی کو چاہے وہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو اس کو چھوٹا نہ سمجھے, اور کوئی گناہ کتنا ہی چھوٹا ہو اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھے. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم کرتے ہیں نا, کسی کی غیبت کر دی ہے, کسی کی چغلخوری کر دی, آدمی سمجھتا ہے نارملی گناہ ہے, اس سے کچھ نہیں ہونے والا. جبکہ حالات یہ ہو جائیں گے قیامت والے دن کہ انسان ان گناہوں کو میں یہ سمجھتا چھوٹے ہیں, کل یہ قیامت والے دن یہی گناہ جو ہے نا پہاڑ کی شکل میں انسان کے نامہ اعمال کے اندر بھر دیے جائیں گے. اور وہاں میزان کا کیا معاملہ ہے, میزان کا جب انسان کے وزن تولے جائیں گے تو جب تک اس کا پلڑا, نیکیوں کا پلڑا بھاری نہ ہو جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. برابر ہے نا, تو وہ بھی معاملہ ان کا جو ہے گڑبڑ ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نیکیاں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے جو ہے قوت دے, طاقت دے نیکیاں کرنے کی, مجھے حق بات بولنے کی جو ہے قوت دے. اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی انسان عمر بھر تو چھوڑو نیکیاں کرنا, ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا اگر اللہ اس کو توفیق نہ دے. اور میری ایک بات سناؤ, اس سے بڑا بدنصیب انسان اس روئے زمین پہ کون ہوگا جو اللہ کی
रहमत से बाहर निकल गया हूँ, उसकी बदबख्ती में, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे नमाज की तौफीक ही छीन ली है, और हम जो है बड़े खुश हैं अपने ऊपर। अरे जी कोई बात नहीं, मुसलमान के घराने में पैदा हुए, बाप का नाम है अब्दुल्ला और बेटे का नाम अब्दुल रहमान, जन्नत में चले जाएंगे। यानी जन्नत जो है ना, ऐसा समझा है कि हमारे परदादा के नाम पे अलर्ट कर दी गई जन्नत। जन्नत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि जिस इंसान को उसका अमल पीछे छोड़ जाए, उसका हसब, उसका नसब, उसका खानदान, उसकी दौलत जन्नत के अंदर जो है, मतलब उसको जो है अल्लाह के नजदीक बख्शवा नहीं सकती। अगर इंसान अमल से बहरावर है, अबू जहल था, किस खानदान का है? उस खानदान का अबू जहल कि जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बना भेजा। लेकिन मामला क्या हुआ? जन्नत में जाएगा अबू जहल? नहीं जाएगा, जहन्नम में जाएगा। खानदान कौन सा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और रिश्ते में कौन? चचा, लेकिन जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि भाई हमारी जिंदगी अब तक जो बीती है ना, वो ऐसे ही हमेशा नहीं बीतना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जब अल्लाह तबारक व तआला पकड़ेगा ना, तो उसकी पकड़ बहुत मजबूत होगी, फिर हमें छूटने का मौका अल्लाह तबारक व तआला नहीं देगा। तो इससे पहले जो है हमें आखिरत की तैयारी करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की दुआ करना चाहिए अल्लाह ताला कि अब तक जो हमने ज़िंदगी जो है गफलत में बिताई है, हमें इससे जो है इस नींद से उठने की तौफीक अता फरमाए। और जो मरहूमीन हमसे आगे जा चुके हैं, जो मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, अल्लाह तबारक ताला उनको जो है जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नहु जवादुन मलिकुन बर्रुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुछ भी